عقل مند خرگوش۔ بہت وقت گزرا اور دور جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ یہ شیر بہت ظالم تھا، روزانہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی نہ کسی جانور کا شکار کرتا تھا۔ تمام جانور شیر کے اس ظلم سے پریشان رہتے تھے، مگر ان کے پاس شیر کے اس ظلم کا کوئی حل نہ تھا۔ ایک دن ہرن نے تمام جانوروں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے کہنے لگا کہ ہم سب کو مل کر شیر کے ظلم سے نجات کی کوئی ترکیب سوچنی چاہیے۔ ہر جانور نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل سمجھ نہیں آیا۔ تو لومڑی نے کہا کہ یوں تو شیر کے ظلم سے نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آتی، البتہ ہم شیر کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ خود ہمارے ساتھیوں کا شکار نہ کرے، بلکہ ہم روزانہ کسی ایک جانور کو شیر کے شکار کے لیے اس کے پاس بھیج دیں۔ لومڑی کی بات سن کر بندر نے کہا، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لومڑی نے کہا، شیر کے خوف سے ہم اپنی آزادی کھو بیٹھے ہیں، اس طرح کرنے سے ہم سب کو جنگل میں گھومنے کی آزادی مل جائے گی۔ لومڑی کی بات سے سب نے اتفاق کیا اور پھر سب مل کر شیر کے پاس گئے اور شیر نے شیر سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ جب جنگل میں شکار کے لیے نکلتے ہیں تو تمام جانور ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں، اس سے آپ کو شکار کرنے میں کافی دشواری ہوتی ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ آج کے بعد آپ جنگل میں پھر کر شکار تلاش نہ کریں، بلکہ ہم خود روزانہ آپ کے شکار کے لیے ایک جانور بھیج دیا کریں گے۔ جنگل کے بادشاہ نے تمام جانوروں کی بات سن کر کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری تجویز منظور ہے۔ دوسرے روز جب شیر کو شکار بھیجنے کا وقت آیا تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کوئی بھی خود جانے کو تیار نہ تھا، بلکہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس کے بجائے کوئی دوسرا چلا جائے۔ کافی دیر تک اس بات پر بحث ہوتی رہی۔ بالآخر ہرن نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ قرآن اندازی کے ذریعے کر لیا جائے۔ اس طرح کچھ دن گزرے تھے کہ خرگوش کا نام قرآن اندازی میں نکلا۔ خرگوش نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شیر کے پاس جاتا ہوں، لیکن آج کے بعد تمہیں قرآن اندازی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور کل ہم سب مل کر شیر کے ظلم سے نجات کا جشن منائیں گے۔ خرگوش شیر کی کچھاڑ کی طرف چل پڑا۔ شیر کی نظر جیسے ہی خرگوش پر پڑی، اس نے بڑے غصے سے پوچھا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ خرگوش بولا، بادشاہ سلامت، کیا بتاؤں؟ آج میں جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک اور شیر مل گیا اور وہ بھی آپ کی طرح اس جنگل کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ جنگل کے تمام جانور اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ خرگوش کی زبانی یہ بات سن کر شیر کو بہت غصہ آیا۔ تم مجھے اس شیر کا پتہ بتا، میں ابھی اسے مزہ چکھاتا ہوں۔ خرگوش نے شیر کو لے کر جنگل میں ایک کنویں کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں نے یہاں پر ہی اس شیر کو دیکھا تھا۔ خرگوش کی بات پوری ہوتے ہی شیر نے چنگھاڑ کر دوسرے شیر کو مقابلے کی دعوت دی۔ شیر کی چنگھاڑ کے بعد جنگل میں سناٹا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے دوسرا شیر آپ سے خوفزدہ ہو کر کنویں میں چھپ گیا ہے۔ اور پھر شیر کے آگے بڑھ کر کنویں میں جھانکا تو پانی میں اپنا عکس دیکھ کر بلا سوچے سمجھے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور ڈوب کر مر گیا۔ یوں خرگوش کی عقل مندی کی وجہ سے جنگل کے تمام جانوروں کو شیر کے ظلم سے نجات مل گئی۔ اخلاقی سبق: دانائی بہترین حکمت عملی ہے۔